الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عدل ساعة خير من عبادة 70 سنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، ان سارے نبیوں کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کیا جائے، لوگوں کے اندر انصاف قائم ہو، اس لیے کہ آپس کا ظلم حالات کو بگاڑ دیتا ہے، حالات کو تنگ کر دیتا ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر ایک دو آیتوں میں نہیں، کئی آیتوں میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا. اور یہ عدل و انصاف صرف حاکموں کے ساتھ نہیں کہ جو گورنر ہوگا اسی کو انصاف کرنا ہے، بلکہ ہر انسان مکلف ہے اس بات کا کہ وہ انصاف کرے. اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ انصاف کہتے کس کو ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے وہاں تک اپنے اندر اپلائی کیسے کر سکتے. جسٹس جس کو کہتے ہیں انصاف، کسی شخص کے ساتھ بدون افراط و تفریط کے وہ معاملہ کرنا جس کا وہ مستحق ہے. یعنی آدمی جس درجے کا ہے اس کو وہ مقام دو، نہ اس کے گراؤ نہ اس کو بڑھاؤ، یہ کہلاتا ہے انصاف. عدل و انصاف کی ترازو ایسی صحیح اور برابر ہونی چاہیے کہ کسی سے گہری دوستی کیوں نہ ہو، یا کسی سے سخت دشمنی کیوں نہ ہو، دونوں پلوں میں سے کسی ایک پلے کو آدمی جھکنے نہ دے. یہ ہے انصاف. آج پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کی مارا ماری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا، جس میں 72 چیزیں بتائی، 72 چیزیں بتائی کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری باتیں بتائی. ان میں ایک بات یہ بتائی کہ وہ بیع الحکم، فیصلہ
فیصلے بیچے جائیں گے، فیصلے بکیں گے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائنورٹی کے ساتھ بعض ملکوں میں ایسا ویوہار کیا جاتا ہے، ایسا سلوک کیا جاتا ہے جس سے کھلا نظر آتا ہے کہ بے انصافی ہو رہی ہے۔ ہر انسان مکلف ہے انصاف کرنے کا۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کے اندر انصاف ہی سے نظام کو چلاتے۔ اگر ظلم ہوگا تو اللہ اس کو گرائے گا، ہاں، اور انصاف ہوگا تو کافر کی حکومت بھی چلتی رہے گی۔ نوشیروان بادشاہ تھا، مسلمان نہیں تھا وہ، لیکن اس کے یہاں انصاف دور تھا۔ آج بھی اس کا نام ہے نوشیروان کا، انصاف کے اندر۔ اس لیے ایک بات اور یاد رکھیں، انصاف کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنیا کا کام ہے، نہیں، انصاف یہ دین کا کام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالی کے لیے گواہ رہو انصاف کے ساتھ، اور کسی قوم کی دشمنی اس بات کے اوپر تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم بے انصافی کرنے لگو۔ انصاف کیا کرو، انصاف تقوی سے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جس کو تم کرتے ہو۔ یہ آیت کریمہ چھٹے سپارے کے اندر سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ تم گواہ رہنا اللہ کے لیے۔ گواہی اگر آپ کو دینی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور دینی ہے تو انصاف کے ساتھ دینی ہے۔ انصاف میرے بھائیوں جب مٹ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ کی خلافت چلی، اور 12 سال سے زیادہ عرصہ ہوا جس میں اسلام خوب پھیلا، خوب پھیلا۔ کیوں پھیلا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب احبار سے پوچھا کہ مجھے جنت عدن کے بارے میں بتاؤ۔ جنت کی کئی قسمیں ہیں، ایسے دروازے تو اس کے 8 ہوں گے، لیکن جنت کے مختلف نام دیے گئے ہیں۔ جنت الفردوس ہے، جنت عدن ہے۔ تو پوچھا کہ جنت عدن کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو کعب احبار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، جنت عدن میں نہیں رہے گا مگر نبی یا صدیق یا شہید یا انصاف کرنے والا بادشاہ، امام عادل، یہ جنت عدن میں رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نبی تو ہوں نہیں، اور سچ تو میں بولتا ہوں، لیکن امام عادل امید ہے کہ میں ہو سکتا ہوں، کہ میں لوگوں کے اوپر ظلم نہ کروں اور عادل بادشاہ رہوں۔
تو جنت ملے، اور شہادت کا مقام تو کیسے ہوگا؟ مدینے میں رہ رہے تھے، مدینے میں کون ان کو قتل کرے گا، شہید کرے گا؟ یہ تو بعد میں کسی صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا، ان کی شہادت کو، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تو مجھے اپنے حبیب کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ تو پھر آپ کو جو شہادت ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرماتے ہیں کہ امام عادل میں بن سکتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق بھی بنایا، شہید بھی بنایا، اور حکم عدل انصاف کرنے والا حاکم بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا۔ انصاف میرے بھائیوں بہت قیمتی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ کسرا کا ایک آدمی، بلکہ قیصر کا ایک آدمی قاصد بن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ بادشاہ نے جو قیصر تھا اس نے بھیجا تھا اس کو اس لیے تاکہ وہ مسلمانوں کے حالات دیکھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات دیکھے کہ ان کا کرنا کام کیا کرتے ہیں، وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ عام مثلاً بادشاہوں کے یہاں تو پہلے رہتے کہ بھائی ملنے کا کبھی ٹائم نہیں ہے، بعد میں آنا سب کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ بڑا تختہ ہوگا، بڑا محل ہوگا اور بڑی آن بان اور شان ہوگی۔ جب مدینہ منورہ میں وہ دیکھا تو اس نے کوئی محل نہیں دیکھا، کوئی ایسا گھر نہیں دیکھا جو دلالت کرتا ہو کہ یہ کوئی بادشاہ کا گھر ہے۔ اس نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ما لنا ملک، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بل لنا امیر، ہمارا تو امیر ہے، وہ ابھی یہاں پر نہیں ہے، شہر کے باہر نکلے ہوئے۔ وہ قاصد بھی دیکھنے کے لیے نکلا کہ وہ کدھر گئے ہوں گے، حضرت عمر کو مجھے ملنا ہے۔ دیکھا کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر زمین کا بچھونا بنایا ہے اور اسی پر سوئے ہوئے ہیں، اور اپنا سر اپنی زرہ کے نیچے رکھا ہے، یا کوڑا جو ان کے پاس ہمیشہ کوڑا رہتا تھا، چابک جس کو کہتے ہیں لوگ، چابک کے سر کے نیچے رکھا ہے، اس کا تکیہ بنایا ہے اور سو رہے ہیں۔ وہاں پر نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی پہرا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس حالت کو دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھا کہ یہ کیسی بات، اتنا بڑا بادشاہ جن کی حکومت دنیا کے کتنے حصے کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، مسلمانوں کا امیر، اور ان کا یہ حال ہے، اتنی سادگی۔ اس نے کہا کہ بادشاہوں کے لیے روب کی وجہ سے کوئی قرار نہیں ہوتا، وہ روب جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنا روب ڈالنا چاہتا ہے، اللہ والے روب نہیں ڈالتے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بادشاہوں کے لیے کوئی اس طرح کی عزت نہیں ہوتی اور ان کی ایسی حالت نہیں ہوتی جیسی آپ کی حالت ہے، آپ نے انصاف کیا ہے، اس لیے آپ معمون ہیں، آپ آرام سے کہیں بھی سو سکتے ہیں۔ ہمارے بادشاہوں کو رات بھر جاگنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کو ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ کوئی خطرہ پیدا نہ ہو جائے، کوئی بغاوت نہ ہو جائے، کوئی حکومت چھیننے لے، بادشاہ کو ڈر رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان دینک الدین الحق، تمہارا دین ایک سچا دین ہے۔ اس نے کہا اگر میں قاصد بن کے نہ آیا ہوتا تو میں اسلام قبول کر لیتا، لیکن میں جاؤں گا اور پھر اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ قاصد نے قبول کیا کہ آپ لوگ اپنے انصاف کی وجہ سے حکومت کر رہے ہو، آپ لوگوں کے دلوں کو جیتے ہوئے، اور دنیا کے بادشاہ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے پرائم منسٹر دنیا کے، ان کو جوتے پڑتے ہیں، گالیاں پڑتی ہیں،
ان کی بے انصافی کی وجہ سے۔ ہاں میرے بھائیو، انصاف ایک ایسی طاقت ہے، صرف طاقت نہیں، ایک عبادت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدل ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ، تھوڑی دیر کے لیے انصاف کرنا 70 ایئرس عبادت سے بہتر ہے۔ 70 ایئرس آدمی عبادت کرتا ہے اور ایک طرف انصاف کرتا ہے، یہ انصاف بڑھ گیا اس کی نفل عبادت ہو۔ اور دوسری ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، والصائم، روزے دار یہاں تک کہ افطار کر لے، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا۔ یہ 3 دعائیں قبول ہو کے رہتی ہے۔ مظلوم کی دعا تو باطل کے اوپر اٹھائی جاتی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے۔ تو میرے بھائیوں، انصاف کی یہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ انصاف کیسے کرے گا آدمی؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، بغیر علم کے آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے علم بھی صحیح ہونا چاہیے تاکہ فیصلہ صحیح ہو سکے، بغیر علم کے آدمی نہیں فیصلہ کر سکتا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف قائم کرو اللہ کے لیے، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، انصاف قائم کرنے والے رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں گواہی نہ دینی پڑے۔ کیا مطلب؟ اپنی ذات کے خلاف کوئی گواہی کیسے دے گا؟ علامہ سیوطی نے جلالین کے اندر لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق ہے تو اس کو قبول کرو، حق بات کا اقرار کرو۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ رونگ کیا ہے، اس کے پاس جا کے کہو کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، اب پوچھا ہے جو کرنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ آج ہمارا حال کیا ہے بے انصافی کا؟ ہم اپنے آدمی کو ایک الگ ترازو میں تولتے ہیں، اور اگر کسی سے دشمنی ہے تو اس کو دوسرے ترازو سے تولتے ہیں۔ قرآن نے صاف الفاظ میں کہا کہ کسی قوم کی دشمنی یا کسی قوم کی محبت تمہیں بے انصافی نہ کرنے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ انسان دنیا میں بے انصافی 2 وجہ سے کرتا ہے۔ انسان دنیا میں کسی کی طرفداری 2 وجہ سے کر سکتا ہے۔ ایک طرفداری کرے گا، کسی کی بہت زیادہ سچی محبت ہے، بہت زیادہ گہری دوستی ہے، یا عمیق سے عمیق محبت ہے، اس لیے آدمی اس کا فیور کرے گا، یا یہ کہ کسی سے بہت زیادہ دشمنی ہے، اس سے اس کے ساتھ بے انصافی کرے گا۔ قرآن نے دونوں کی جڑ کاٹی۔ چنانچہ 5ویں سپارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگر کہ تمہاری ذات کے خلاف بھی اگر تمہیں گواہی دینی پڑے تو اس کو قبول کرو، اقرار کر لو کہ ہاں رانگ، آئی ایم رانگ۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو اس بات کو، ہزاروں کے مجمع میں نہیں، لاکھوں کے مجمع میں بھی اگر اپنی غلطی قبول کرنے کا موقع آئے، اس میں پسو پیش آدمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں ہے، سب سے بڑی رسوائی آخرت کی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آخرت کا کیا منظر ہوگا، اور وہاں ہمارا سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے گا۔ اس منظر کو سامنے رکھو،
اگر آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بے انصافی کی ہے، اس کو سوچو کہ میں نے کیا کیا۔ ہاں، اگر اپنی اولاد میں بے انصافی کی ہے، انصاف کا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ صرف حاکم کے ساتھ یا کسی جگہ کے لیڈر کے ساتھ خاص نہیں، ہر آدمی کے ساتھ انصاف ہے۔ اسی لیے علامہ قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو انصاف کا حکم دیا، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے، بندے کے درمیان اور مخلوق کے درمیان اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے، بندے کے درمیان اور اپنی ذات کے درمیان، اپنے اور بندہ، آپ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ کیسے انصاف کریں گے اپنی ذات کے ساتھ؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف کیا ہے، بہت دھیان سے سننا یہ بات۔ ہم اللہ سے بے انصافی کرتے ہیں۔ کیسے؟ جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اپنی چاہت کو پہلے لاتے ہیں، بھائی اللہ کے حکم کو پہلے لاؤ۔ علامہ قشیری فرماتے ہیں کہ فالعدل بینہ وبین ربہ ایثار حق اللہ تعالی علی حسب نفسہ، اپنی ذاتی خواہشات کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھو، یہ اللہ کے ساتھ انصاف ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں ہمارا بھلا ہے۔ اب اگر ہمارے سامنے دو باتیں آئی، ایک طرف ہماری اولاد کا اور اس کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر میراث کا مسئلہ لے لیجیے۔ میراث میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ تمہارے باپ نے، تمہاری ماں نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ سب کا سب، چاہے ایک اسپون کیوں نہ ہو یا ایک پلیٹ کیوں نہ ہو، جتنے بھی رشتے دار ہیں سب کا حق ہے، یہ ایک بات ہے۔ اب ایک طرف آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں ان کو دوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ ابھی اللہ کا حکم تجھے کیا ہے؟ اللہ کا حکم تو یہ کہ تو کیوں یہ کر رہا تھا، میرا کیا ہوگا؟ تیرا کچھ نہیں، اللہ کے حکم کو پہلے رکھ، یہ اللہ کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم کو کہا کہ بعد میں دیکھی جائے گی تو گویا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ بے انصافی کی۔ تو اللہ کے حقوق کو اپنی چاہتوں کے اوپر ترجیح دو۔ نیند آ رہی ہے، غلبہ ہے، ادھر مؤذن پکار چکا ہے، ارے بھی سو لیتے ہیں، بعد میں نماز تو بعد میں ہوتی رہے گی۔ آپ نے اللہ کے ساتھ بے انصافی کی، مجلس جمی ہوئی ہے، دوستوں کی محفل جمی ہوئی ہے، باتیں ہو رہی ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے کہا کہ یہ مسجد کہاں ملے گی، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لوں گا۔ یہ آپ نے اللہ کے ساتھ بے انصافی کی ہے، کیونکہ اللہ کے حقوق جب سامنے آتے ہیں تو پھر اس کو مقدر، اپنی رضامندی کو فنا کر دو خدا کی رضامندی پر، اپنی چاہتوں کو ختم کر دو۔ میرے بھائیوں، 50 سال کی عمریں ہو گئی، 60 70 80 تک کی عمریں ہو گئی، ابھی تک ہمارا بچپنا نہیں گیا ہے، ابھی تک ہمیں شریعت کا خاص و خیال نہیں رکھا ہے۔ پہلے بھی کہا گیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں کہ کہیں بھی جاؤ اپنے مرکز کو پڑھو، نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ الحمدللہ ماشاء اللہ کچھ ہے کہ جنہوں نے لیا اس بات کو کہ وہ جب، لیکن میرے بھائیوں عام ماحول ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی چاہتوں کو پہلے رکھتے ہیں اور خدا کے حکم کو بعد میں رکھتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ بے انصافی۔ دوسرے نمبر کا انصاف یہ ہے کہ آدمی اپنے اور اپنی ذات کے درمیان انصاف کرے۔ ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی بے انصافی کرتے ہیں۔ کیسے؟ انصاف تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والا ہے، ہر اس عمل کو کریں جو جنت میں لے جانے والا ہے، اور ہر اس عمل سے بچیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر آپ گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی ذات سے بے انصافی کرتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اپنا فیوچر کا سوچتے، آج ہم کیش 90 کے لیے گناہ پر ڈالتے اور اللہ کی نافرمانی کر ڈالتے اور ہمیشہ کی جہنم لوٹ لیتے۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ بے انصافی۔ اسی طرح سے مخلوق کے درمیان انصاف کیا ہے؟ بندوں کی خیر خواہی کرنا، نصیحت کرنا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ کوئی کنویں میں گرا تھا دل دے جانے دے،
وہ کون چلتا ہے؟ اس کو چلنے کرتے ہیں اس طرح کرنے والے۔ میرے بھائیوں، خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تو لوگوں کی خیر خواہی کیجیے، لوگوں کا نفع سوچیے، یہ مخلوق کے ساتھ انصاف ہے۔ اسی طرح سے چاہے تھوڑی خیانت ہو یا زیادہ خیانت ہو، ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں کر ڈالتے۔ ارے بھائی گورنمنٹ سے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ بتاؤ، جھوٹ تو کہیں بھی بولو، وہ تو جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، وہاں بھی تو ہم لوگ بے انصافی کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ حقدار رہ جاتا ہے اور ناحق لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ ناحق لے گیا وہ کس کی وجہ سے؟ ناحق والے نے حق مارا تو حق والا لے گیا، یا آپ نے بے انصافی کی اس کے ساتھ۔ اسی طرح سے یہ انصاف قول کے اندر بھی، ہماری زبان کی جو باتیں ہیں اس میں بھی انصاف ہوتا ہے، ہمارے عمل میں بھی انصاف ہوتا ہے، ہمارے ارادوں میں بھی انصاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انصاف کا حکم دیا، اور تو انصاف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ حاصل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو اور انصاف قائم کیا کرو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم بے انصافی کرو۔ دیکھو غیر مسلم کا مسئلہ ہو وہاں بھی انصاف کرتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہیں اس کے ساتھ بھی اگر معاملہ ہو جائے آپ کو انصاف کرنا پڑے۔ آپ یہ سوچ کرنے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا اس سے مجھے اس کی طرف جانا ہے، نہیں نہیں، اسلام کی وجہ سے انصاف کے پر فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کر دو۔ اعدلوا، انصاف کیا کرو، هو اقرب للتقوی، انصاف پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ ایک آدمی میرے عزیزو نماز روزہ زکوٰۃ میں چاہے صرف فرضی پر اکتفا کرتا ہے، نفلیں اتنی نہیں پڑھتا، لیکن اس کی زندگی میں انصاف ہے کہ جہاں حق بولنا ہے وہاں حق بولتا ہے، جہاں جس کا حق ہے وہ حق دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انصاف ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ آدمی جو نفلیں اور چاہے کتنے اس طرح کے نفل کام کرتا ہو لیکن زندگی میں انصاف نہیں ہوگا، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ جو چیزیں شریعت نے ہمارے لیے نقصان دینے والی بتائی ہے ان سے بچتے رہنے سے آدمی کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں مال بازار سے خرید کر لے آئے، تقویٰ یہ چیز نہیں ہے یا کہیں سے کتابوں کو پڑھ کر لے لیا جائے۔ آدمی جب اللہ کے بتائے ہوئے احکام پہ چلتا رہتا ہے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا رہتا ہے، اس سے یہاں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوگا، مدتوں تک آدمی جب چلتا رہے گا، کھیلتا رہے گا، اللہ والوں کی صحبت میں پاتا رہے گا، احادیث شریفہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، تب جا کے دل میں کچھ ایسی روشنی پیدا ہوگی۔ اس روشنی کا نام تقویٰ ہے۔ ہاں، وہ ایک دم نہیں حاصل ہو جاتا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، احادیث شریفہ کی تعلیم کرے، قرآن کی تفسیر سنے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یہ جب نیکی کے کام آدمی کرتا رہتا اور اس کے ساتھ سب گناہوں سے بچتا رہے، ہاں یہ بنیادی چیز ہے۔ ایک آدمی صرف نیکی ہی کرتا رہتا ہے لیکن ادھر گناہوں کی طرف دھیان نہیں دیتا کہ ادھر بھی کچھ ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ صرف بیلنس آپ کا بڑھتا رہے گا کہ ادھر کم بھی ہوتا جائے گا۔ برائیوں کی وجہ سے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو بے انصافی بہت بڑا گناہ ہے اور انصاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر انصاف کرنے کا حکم دیا، دو جگہ پر ایک ہی قسم کی آیتیں لائی، 5ویں سپارے میں بھی 6ویں سپارے میں بھی، لیکن ایک میں حقوق اللہ اور دوسرے میں حقوق العباد کو بیان کیا۔
حقوق اللہ میں بھی انصاف کرو، حقوق العباد میں بھی انصاف کرو۔ آج ہماری زندگیوں میں انصاف، ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں، لیکن بیٹے تو اسی کے ہیں، ایک ہی ماں ہے، ایک ہی باپ ہے، لیکن باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے چھوٹے بیٹے کو گھر کا بیٹا یہ دیا اور اس کے ساتھ رہتا ہے، جاؤ تم اپنا کر لو۔ بتاؤ یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو۔ ہاں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان کو کوئی زمین دی تھی یا کوئی چیز ان کی بیوی کے کہنے کی وجہ سے دی۔ بیوی نے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول کو اس ہمارے معاملے پر گواہ بنا دو۔ یہ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اپنے سب بچوں کو یہ دیا ہے؟ کہا نہیں حضور، یہ تو نہیں رکھاؤ، میں بے انصافی پر گواہ نہیں بنتا، بے انصافی پر گواہ نہیں بنتا۔ آج ہم لوگ اپنے دوستوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر ڈالتے، اور کسی سے اگر مخالفت ہے تو اس کے خلاف ہم کیا کچھ نہیں کر ڈالتے۔ ارے شریعت ابھی تو ہمیں کام کر لینے دے، بعد میں بات کریں گے۔ نہیں میرے بھائی، ایک بات کو ہمیشہ سامنے رکھو کہ ہمیں مرنا ہے، اور جیسے دنیا میں ہم کسی کا فیصلہ کریں، میرا فیصلہ خدا کرنے والا ہے۔ یہ دیکھ کر چلو ہم آج کتنی عمریں ہو گئی، لیکن ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ آپ انصاف کریں، ہمیں اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ علماء کرام اور مفتیوں کی ضرورت، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر شہر میں ایک مفتی ہونا ضروری، ہر شہر میں ایک مفتی ہونا ضروری۔ ارے آپ کے کنویں کے اندر چوہا گر کے مر گیا تو کیا کریں؟ کتنا پانی نکالنا ضروری ہے؟ کھٹی گر کے مر گیا ہے اور پھول گیا ہے، کتنا نکالنا پڑے گا؟ تو کس کے پاس جائیں؟ علماء کے پاس جائیں۔ جیسے اپنے نماز کے مسئلے کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں، آپس کے معاملات کو سدھارنے کے لیے یہ بھی علماء کے پاس جائیں۔ آپ ان کے پاس کہیے اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو یاد رکھ لینا آپ چھوٹ گئے، آپ چھوٹ گئے، وہ پکڑ آ جائے گا، اللہ کی ہم اس کی پکڑ ہو۔ ہاں، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ نے پاؤں ہلائے اور آپ پہنچے، آپ کے نامہ عمل میں لکھ دیا گیا کہ اس نے کوشش کی ہے۔ اب اگر سامنے والے نے کسی کی طرفداری کی ہے تو اس کو قیامت میں جواب دینا۔ یہاں تک حدیث میں لکھا میرے بھائیوں کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں اور 2 بیویوں میں بے انصافی کرتا ہے، حدیث میں صحیح ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اس طرح سے آئے گا، ایک طرف جھکا ہوا ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایک طرف جھکا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی وہ اسی طرح سے حاضر ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو، اپنی زندگی کے اندر انصاف کو داخل کرو، اپنے گھروں کے اندر انصاف داخل کرو۔ اگر آپ کی بیٹی کے 2-4 بیٹیاں ہیں اور ہر ایک کی اولاد ہے، آپ ایک کی اولاد کو پیار کر رہے ہو، جیسے ہمارا ہی نواز آئے گا، ارے اور بھی تو اولاد ہے، ادھر کی اس کی اولاد کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا دل نہیں دکھے گا؟ یہاں بھی انصاف ہے۔ ہاں، اس لیے اس انصاف ہر جگہ ہر میدان میں آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بے انصافی نہ کرے، ایسے ہر ایک چاہتا ہے، تو جس کے ساتھ بے انصافی ہوگی وہ یقیناً کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے۔ عجیب و غریب انصاف کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ مسلم بن سعد رحمت اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے ماموں نے بتایا کہ بیٹے جب تم حج میں جاؤ تو ایک کام یہ کرنا کہ 10,000 درہم میں آپ کو دیتا ہوں، مدینہ منورہ میں جا کے لوگوں سے پوچھنا کہ اہل بیت یعنی حضور کے خاندان میں سب سے غریب کون ہے، اور جو سب سے غریب آپ کو معلوم ہو اس کو یہ 10,000 درہم دے دینا۔ مسلم بن سعد رحمت اللہ علیہ گئے، پتہ لگانے لگے کہ اہل بیت کا سب سے غریب گھرانہ کون سا ہے۔ پتہ لگاتے کسی ایک عورت کا گھر بتایا کہ یہ جو گھر ہے اس میں جو عورت رہتی ہے وہ سب سے غریب ہے۔ وہاں دستک کی آواز، اندر سے عورت نے پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ کہا میں بغداد سے آیا ہوا ہوں، میں حج میں جب نکلا تھا تو میرے ماموں نے 10,000 درہم دیے تھے اور یہ کہہ کر دیا تھا کہ اہل بیت میں سب سے زیادہ محتاج اور غریب ہو اس کو یہ دے دینا، تو مجھے پتا چلا کہ آپ سب سے غریب ہیں۔ کہا کہ بھائی دیکھو میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، وہ مجھ سے زیادہ غریب ہے، وہ مجھ سے زیادہ غریب ہے، اور آپ کو جس آدمی نے
پیسہ دیا، اس نے یہ شرط لگائی کہ اہل بیت میں جو سب سے زیادہ غریب ہو اس کو دینا، اس لیے آپ یہ پیسہ ان کو جا کے دے دو۔ یہ آدمی وہاں پہ مسلم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور دستک کی، کیا بات ہے؟ اندر سے عورت نے پوچھا، کہا کہ اس طرح سے میں آیا ہوں اور یہ 10,000 درہم مجھے دینا ہے۔ بازو میں گیا، اس عورت نے آپ کا پتا دیا کہ مجھ سے زیادہ غریب یہ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو بات تو یہ ہے کہ وہ بھی میری طرح ہی غریب ہے، وہ کچھ ایسا نہیں کہ مجھ سے اچھے مالدار ہیں، ہم دونوں زیادہ غریب ہیں، اس لیے آپ جو رقم لائے ہیں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آدھا ان کو دے دیں، آدھا مجھ کو دے دیں۔ یہ انصاف کی ایک عجیب تقسیم ہے۔ کیسے انصاف کی؟ آج مجھے معاف کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کیا حال ہوتا ہے؟ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ان کو کاٹ مجھے دے، اس کو کاٹ تو یہ لائق تو حقدار نہیں ہے، میں حقدار۔ وہ انصاف، جب دنیا میں انصاف ہوتا ہے تو خدا کی مددیں آتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، شریعت کا کوئی بھی حکم سنو تو اپنے بارے میں یہ سوچو کہ میں اس پہ عمل کیسے کروں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہے۔ میمون بن مہران کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کوئی ایک آدمی آیا جس نے اونٹ اپنا وہاں پہ باندھا۔ یہ تو خلیفہ بادشاہ وقت ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے۔ پوچھا کہ کون آیا ہے؟ کہا کہ ایک آدمی آیا، اونٹ باندھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت حضور کے مؤذن کا بیٹا ہوں، میں حضور کے مؤذن کا بیٹا ہوں۔ کہا اچھا ان کو لانے۔ جب گئے تو کہا کہ چلو کوئی حدیث سنا، صحابی کی اولاد ہے تو کوئی تو حدیث سنائیں گے۔ تو انہوں نے سنائی وہ حدیث جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لگ رہی تھی، کیونکہ وہاں پہ پہرا تھا، وہاں پہ باہر دربار کھڑا تھا۔ اس نے جا کے کہا کہ ایک آدمی ایسا کہہ رہا ہے، کہانے دو اس کو۔ انہوں نے روایت نقل کی کہ میرے والد صاحب حضرت بلال نے یہ روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کو کسی چیز کا والی اور گورنر بنایا جائے، کوئی چیز سونپی جائے، اور اگر وہ لوگوں سے چھپ جائے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے چھپ جائے گا، یعنی اللہ اس کو اپنا دیدار نصیب نہیں کرے گا۔ بہت سارے آفیسر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ہوتا ہے عہدہ، اب جائیں گے کبھی نہیں ہے، جب آپ جائیں گے اندر بیٹھا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دیدار سے محروم ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دربان کو بلایا کہ آ جاؤ، جب آپ کے خلاف کوئی دربان کو یہاں پر کوئی نہیں رہے گا نگرانی کے لیے، جس کو آنا ہو جب آنا چاہے آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی انصاف، یہ انصاف ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ ہاں، نفس کی پرستش کر کے، ماحول کی پرستش کر کے اور خلاف شرع زندگی گزار کے ہم اپنی ذات کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ارے آپ کی بات اس 15ویں صدی میں تھوڑی چلے گی، آج زمانہ کہاں چلا گیا، آپ تو ماڈرنائز ہر جگہ پہ۔ ارے رکھیے اپنی ماڈرنائز اپنے پاس، ہمیں تو پسند نہیں، اپنی ماڈرنائز اپنے پاس رکھیے۔ ہم تو وہی پسند کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں داخل۔ آخر وہ بھی تو انسان تھے، آخر وہ کیسر و کسرا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیسی طاقت ہے، سپر پاور تھے وہ لوگ۔ ہاں، سپر پاور ہونے کے باوجود یہ لوگ ایسے چلے جاتے تھے تلوار اور اپنا نیزہ لے کر، کیوں نہیں ڈرتے؟ وہ جانتے تھے کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے اسلام کی، وہ عقیدے کی طاقت ہے، وہ انصاف کی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کرتی۔ آج ہم لوگ کیوں دب گئے، آج کیوں ہم ذلیل و خوار ہو گئے؟ اس لیے کہ نہ ہماری زندگی میں انصاف ہے، نہ ہم اپنے گھر والوں سے انصاف کر پاتے ہیں، اپنے بیوی کو بھی صحیح بات کتنے کو اپنی بیوی کو بھی نہیں بتاتے اور اس کو ہوشیاری سمجھتے۔ میرے بھائیوں، شریعت نے ہمیں انصاف کا حکم دیا ہے اور ہر جگہ پہ انصاف، جو بات جیسی ہے ویسی کرنا یہ انصاف ہے، اس سے چڑھانا یا گھٹانا یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آیتوں کے اوپر اور ان حدیثوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرماوے، اپنی زندگی کے اندر انصاف کو حصہ دینے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔